حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اسے اپنی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک رب ذوالجلال سنتا اور دیکھتا ہے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج عطا فرمائی 27 رجب کو، یہ معراج جسمانی ہے، یعنی روح اور جسم کے ساتھ جاگتی ہوئی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا۔ حضرت صاحب تفسیر روح البیان آپ فرماتے ہیں کہ سیرت حلبیہ کے صفحہ نمبر 404 میں پر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا فرمائی، کل وہ 34 معراج ہیں۔ کتنی ہیں؟ 34 معراج ہیں۔ ان میں سے ایک معراج جسمانی ہے، واحدۃ بجسدہ، ایک جو ہے وہ معراج جسمانی ہے، والباقی فی روحہ، اور وہ باقی جو معراجیں ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر عطا فرمایا۔ یعنی کہ جو یہ معراج ہے 27ویں رجب کی، یہ معراج جسمانی ہے، روح اور جسم کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار عطا فرمایا گیا۔ اور باقی جو معراج ہیں وہ روحانی معراج ہیں، یعنی خواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ حضرات گرامی، بہت سارے لوگ آج معراج کے حوالے سے ہمارے سیدھے سادے مسلمانوں کو گمراہ کر دیتے ہیں کہ معراج جسمانی ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کا اعتراض ہے، اور سکولز کے کالجز کے اندر جو اس خیالات کے لوگ ہیں ہمارے سیدھے سادے مسلمانوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے عقل کی بنیاد پر شریعت کو سمجھنا چاہا، جنہوں نے عقل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو تولنا چاہا، حضور کی ذات کو عقل کے مطابق سمجھنا چاہا، وہ گمراہ ہو گئے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ رب ذوالجلال کی قدرت وہ ایسی قدرت ہے ہماری عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی شان ایسی شان ہے کہ ہماری عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ سنیں اور اپنے ذہن میں رکھیں۔ وہ کہتے ہیں جی زمین اور آسمان کے درمیان قرہ نار ہے، آگ کا قرہ ہے، اس آگ کے قرے سے ایک بشر روح اور جسم کے ساتھ آگے جائے، یہ محال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، انسان جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی بات وہ کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ آسمان جو ہے یہ خلق و التیام کو قبول نہیں کرتا۔ خلق و التیام مطلب یعنی آسمان کسی کو راستہ دے دے، جگہ دے دے اور پھر جو ہے واپس اپنی جگہ پر آ جائے، ایسا نہیں کرتا، لہذا کوئی جا نہیں سکتا۔
اور پھر کہتے ہیں کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حضور کو معراج ہوئی کہ پانی ابھی ٹپک رہا تھا، کنڈی ابھی ہل رہی تھی، آثار وضو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء پر نمایاں تھے، یعنی نظر آ رہے تھے کہ حضور نے ابھی وضو فرمایا ہے۔ اتنی ہی آن میں حضور علیہ السلام کو معراج ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ محال ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، اور اللہ کی مقدورات ہیں، یعنی اللہ کی قدرت کے نیچے ہیں، تحت قدرت ہیں تمام چیزیں، سب چیزوں پر اللہ کی قدرت ہے۔ رب ذوالجلال کسی چیز سے جو چاہے جب چاہے کام لے لے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور کہاں بھیجا؟ جنت میں۔ وَإِذْ قَالَ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے آدم اس جنت میں ٹھہرو، آپ اور آپ کی زوجہ، اور جہاں سے چاہو جو چاہو کھاؤ، مگر ایک درخت کے قریب مت جانا۔ معلوم کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں تھے۔ ٹھیک ہے، جنت میں تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت سے زمین پر اتارا، جنت سے زمین پر اتارا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اگر روح اور جسم کے ساتھ جنت سے زمین پر آ سکتے ہیں تو ہمارے آقا کیوں نہیں جا سکتے؟ سمجھ گئے؟ اسے ذہن میں رکھنا۔ دوسری بات اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یاد کرو میرے بندے ادریس کو، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر بلند فرما دیا، یعنی جنت میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت کی سیر کی، چوتھے آسمان پر ہیں، آسمانوں کی سیر کی۔ اب آپ بتائیں روح اور جسم کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام دنیا سے آسمانوں پر جا سکتے ہیں، زمین سے جنت کی سیر کر سکتے ہیں، تو ہمارے آقا کیوں نہیں جا سکتے؟ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آسمانوں پر گئے، تو جب حضرت عیسیٰ جا سکتے ہیں تو ہمارے آقا کیوں نہیں جا سکتے؟ ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی معراج کے لیے براق لایا گیا جنت سے۔ براق یہ ایک سواری ہے، حضور فرماتے ہیں خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا، سفید رنگ کا تھا، اور جہاں تک اس کی نگاہ کام کرتی تھی وہاں تک یہ اپنا ایک قدم رکھتا تھا، یعنی اتنی اس کی سرعت تھی، تیزی تھی، اسی لیے اس کو براق کہتے ہیں، یعنی بجلی کی طرح سفر کرتا تھا، برق بجلی کو کہتے ہیں۔ تو براق ایک سواری ہے، اور سواری پر جسم سوار ہوتا ہے، روح نہیں سوار ہوتی۔ آپ رات کو سوئے ہوتے ہیں، کبھی آپ کشمیر کی وادیوں میں ٹہل رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ دلی میں ہوتے ہیں، کبھی آپ کہیں ہوتے ہیں، یعنی خواب میں آپ کہیں سے کہیں جا سکتے ہیں، کہیں سے کہیں تک کا سفر کر سکتے ہیں، سیر کر سکتے ہیں، سواری کی ضرورت نہیں پڑتی، روح کے لیے سواری کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ جسم کے لیے سواری کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے لیے جو براق پیش کیا گیا وہ سواری ہے، اور حضور اس پر سوار ہوئے، پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو یہ معراج عطا فرمائی وہ معراج جسمانی تھی، معراج جسمانی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے عالم بیداری میں جاگتے ہوئے رب ذوالجلال کا دیدار کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
जब मेराज का जिक्र फरमाया, ऐलान किया, तो बहुत सारे लोग, काफिर लोग, उन्होंने इनकार कर दिया। और कुछ जो मुनाफिकीन थे, कुछ मुसलमान भी थे जो, वो भी मुर्तद हो गए। मुनाफिकीन ने भी इनकार कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने थोड़े से वक्त में आलमीन की सैर करना ये अक्लन मुहाल है, अक्ल इस बात को नहीं मानती। इसीलिए कुफार मक्का हजरत सिद्दीक अकबर के पास गए थे और कहा था, आपको मालूम है कि आपके यार क्या कहते हैं, आपके रफीक क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, क्या कहते हैं? कुफार मक्का ने पूरा जो है वो वाक़या सुनाया। तो सिद्दीक अकबर ने क्या जवाब दिया था? कहा कि अगर इससे भी बड़ी बात होती मैं उसकी भी तस्दीक करता। मेरे महबूब सच कहते हैं। तो कुफार का इनकार करना, बहुत से लोगों का गुमराह हो जाना, बहुत से लोगों का मुर्तद हो जाना, वो इसी वजह से था कि हुजूर ने जिस्मानी मेराज का जिक्र किया, तभी तो गुमराह हुए, तभी तो बहुत सारे लोगों ने इनकार किया, मुर्तद हो गए। अगर रूहानी मेराज का जिक्र करते तो कोई इनकार ना करता, क्योंकि रूहानी तौर पर अक्ल इस चीज़ को मानती है। तो याद रखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे ज़ुल जलाल ने जो मेराज अता फरमाई, वो मेराज जिस्मानी है। रूह और जिस्म के साथ अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दीदार अता फरमाया। आला हज़रत फरमाते हैं कि और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। आला हज़रत फरमाते हैं, मेरे आका, और कोई गैब की बात आपसे कैसे पोशीदा रह सकती है, जबकि खुदा ही नहीं छुपा आपसे, तुम पे करोड़ों दरूद। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है। और हज़रात गिरामी, मेराज में हिकमत क्या है? ये मेराज अल्लाह ताला ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों अता फरमाई? सबसे जो बड़ी हिकमत है, वैसे तो बड़ी हिकमतें हैं इसमें, लेकिन सबसे जो बड़ी हिकमत है वो अपनी मखलूक के सामने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को जाहिर करना है कि लोगों, ए मखलूकात, मेरे बंदो, देखो मेरे महबूब की शान क्या है, मेरे महबूब का मकाम क्या है। और अगर मेराज को रूहानी मान लिया जाए तो फिर ये बड़ा मौजज़ा नहीं बन सकता। लिहाजा ये सबसे बड़ा मौजज़ा है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आपने अपनी माथे की निगाहों से हालत बेदारी में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया। एक बात और बहुत ही अहम अकीदे की बात, दुनिया में आलम बेदारी में अल्लाह ताला का दीदार ये सिर्फ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास, किसी और को अता नहीं किया गया, किसी और नबी को भी नहीं मिला। ये सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता हुआ। पता चला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम अंबिया के सुल्तान हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं। और दुनिया में आलम बेदारी में अल्लाह का दीदार सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए खास है। लेकिन रूहानी तौर पर अल्लाह के नेक बंदों को अल्लाह का दीदार होता है। नबियों को दीदार हुआ, बहुत सारे वलियों को दीदार हुआ। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक कौल ये मिलता है कि 100 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया। हाँ, ये बात याद रखें। लेकिन आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों को अपना दीदार अता फरमाएगा। आखिरत में सबको अल्लाह का दीदार नसीब होगा। जो जिस कदर मुत्तकी होगा, जो जिस कदर नेक होगा, जो जिस कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुत्तबे फरमा बरदार होगा, उसे अपने आमाल के लिहाज से अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा। वक्त है हज़रात गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो मेराज हुई, ये कहाँ से हुई? हज़रत उम्मे हानी के यहाँ आप तशरीफ़ फरमाते। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जिब्रील जाओ जन्नत में 70,000 फरिश्तों को लेकर वहाँ से बुराक लेकर आओ। रिवायत में आता है अल्लाह ताला ने हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, आज रिज़्क़ को मौकूफ़ कर दो। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम से फरमाया, आज सूर फूंकना छोड़ दो। और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया,
آج روح قبض کرنا چھوڑ دو. جنتی حوروں سے فرمایا آراستہ اور پیراستہ ہو کر سنور کر جنت کی کھڑکیوں میں صف بستہ ہو جاؤ میرے محبوب کے استقبال کے لیے. اللہ اکبر. آسمانی مخلوقات سے کہا, فرشتوں سے کہا سنور جاؤ میرے محبوب کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت جبریل علیہ السلام جب جنت میں پہنچے آپ نے دیکھا 40,000 براق چل رہے تھے اور سب کے ماتھے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا. اور ایک براق جو ہے اس کا چہرہ جھکا ہوا, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, افسردہ حال ہے, غمگین ہے. تو حضرت جبریل نے پوچھا کہ بتاؤ غمگین کیوں ہو, پریشان کیوں ہو, رو کیوں رہے ہو؟ کہا کہ 40,000 سال پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تھا. توجہ ہے نا, 40,000 سال پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تھا. تب سے لے کر آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے تڑپ رہا ہوں. نہ کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے نہ کچھ پینے کو جی چاہتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی براق کو منتخب فرمایا, اسی براق کو لے کر 40,000 فرشتوں کے ساتھ آپ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے. حضور علیہ السلام سوئے ہوئے تھے. اب جگایا کیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ روایت میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے نورانی لب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں پر رکھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی ٹھنڈک محسوس کی. جب آپ نے اپنے مبارک لبوں کو حضور علیہ السلام کے تلووں سے لگایا, ٹھنڈک محسوس کی, تو حضور علیہ السلام بیدار ہو. شان دیکھو حضور علیہ السلام, مقام دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو بیدار کیا گیا اور پھر آپ وہاں سے جو ہے حتیم کعبہ تشریف لائے. وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا, یعنی سینہ چاک کیا گیا. سینہ چاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنی مرتبہ کیا گیا؟ روایت میں آتا ہے کہ 4 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا. پہلی مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں تھے بچپن میں. وہ کیوں کیا گیا؟ علماء لکھتے ہیں اس کی حکمت یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ لہو لعب کی طرف نہ ہو, کھیل کود کی طرف نہ ہو. ہمیشہ جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو, خیال ہو, تو وہ صرف اللہ کا خیال ہو. اس لیے دوسری مرتبہ جب آپ کی عمر 10 سال کی تھی. تیسری مرتبہ جب آپ پر وحی کا نزول ہوا, غار حرا میں جب آپ پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت آپ کا شق صدر کیا گیا, یعنی سینہ مبارک کو چاک کیا گیا. وہ کیوں؟ اس لیے تاکہ آپ بارے وحی کو اٹھا سکیں, وحی کے بوجھ کو اٹھا سکیں. اور چوتھی مرتبہ جب آپ کو معراج پر بلایا گیا. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں یہ حکمت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا سینہ مبارک چاک کیا گیا, شق کیا گیا, اور میرے قلب مقدس کو نکالا گیا اور آب زمزم سے دھویا گیا. اور اس یعنی حضور علیہ السلام کے قلب مقدس کو دھونے کے لیے سونے کا تشت پیش کیا گیا. اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے کہ حضور کا مقام کتنا بڑا ہے. اور یہ اس لیے تھا تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کا دیدار کر سکیں, یہ طاقت حاصل ہو جائے, یہ قوت حاصل ہو جائے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے دیدار کی خواہش کی تھی اور اللہ سے سوال کیا تھا, یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا. تو اللہ نے فرمایا لن ترانی موسیٰ, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو رب ذوالجلال کا دیدار کرنا عالم بیداری میں یہ بہت بڑے مقام کی بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا اسی وجہ سے تاکہ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے,
یہ قوت حاصل ہو جائے، یہ مقام مل جائے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی کر سکیں اور باقی عجائبات کو دیکھ بھی سکیں۔ لہٰذا انشاءاللہ موقع ملا تو آگے عرض کروں گا۔ رب ذوالجلال